بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام شکیلہ نرگس ایڈوکیٹ ہے اور میرا تعلق گناہ گاروں کی اس بستی سے ہے جسے عرف عام میں کچہری کہا جاتا ہے۔ انسان کی ہمت، حوصلے اور قابلیت کا پیمانہ ہمیشہ کامیابی حاصل کرنے سے نہیں جانچا جا سکتا۔ یقیناً کچھ لوگوں پر خدا کی خاص مہربانی ہوتی ہے کہ انہیں شکست کا کبھی سامنا کرنا ہی نہیں پڑتا، لیکن اصل ہمت اور قابلیت اس وقت سامنے آتی ہے جب انسان کسی ناکامی اور شکست سے دوچار ہوتا ہے اور پھر اپنی تمام تر توانائی اور ہمت یکجا کر کے دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ کامیابی انہی لوگوں کے قدم چومتی ہے جو طوفان کی تمام تر سختیاں سہنے کے باوجود اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ میری آج کی قانون کہانی بھی اسی موضوع پر ہے، لیکن آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ ایسی سچی اور موٹیویشنل کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی قانون کہانی 12th فیل۔ سعد ایک بورن فائٹر تھا۔ پیدائش کے محض 3 ماہ بعد ہی اس کی ننھی سی جان کو پہلی سرجری کی آزمائش سے گزرنا پڑا، کیونکہ وہ پیدائشی طور پر کلیفٹ لپ اور کلیفٹ پیلٹ تھا۔ اس کے بعد دوسری، پھر تیسری اور یوں 10ویں کلاس تک پہنچتے پہنچتے اس کی کل 8 سرجریاں ہو چکی تھیں۔ وہ کوئی بہت زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ نہیں تھا، لیکن اپنے پورے ایجوکیشنل کیریئر میں وہ کبھی فیل نہیں ہوا تھا۔ آپ اسے دھکا اسٹارٹ اسٹوڈنٹ کہہ سکتے ہیں۔ اسی لیے جب وہ میٹرک میں فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی پاس ہو گیا تو خاندان بھر میں خوشیاں منائی گئیں۔ یہاں ایک بات بتاتی چلوں کہ سعد شروع ہی سے اپنے نانا نانی کے ساتھ رہتا تھا اور ان کے ساتھ اس کی بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی۔ 2013 کا سال تھا جب اچانک ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس کے نانا کا انتقال ہو گیا۔ سعد اس وقت 11ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا اور چند ماہ بعد ہی اس کے بورڈ کے پیپرز ہونے والے تھے۔ نانا کی وفات کا اس نے اس قدر گہرا اثر لیا کہ اس کی صحت متاثر ہونے لگی اور نانا کی وفات کے محض 2 ماہ بعد ہی اس کی اپینڈکس کی سرجری ہوئی، جو کہ اس کی 9ویں سرجری تھی۔ ان تمام حالات کے باوجود اس نے بادل نہ خواستہ ایگزام میں اپیئر ہونے کا ارادہ کرتے ہوئے امتحان دیا اور نتیجہ 8 میں سے 7 سبجیکٹس میں اس کی سپلی آ گئی۔ ایک طرف ایموشنل ٹراما، دوسری طرف ہیلتھ چیلنجز اور اس پر سپلیز کی بھرمار کسی بھی انسان کو شکست خوردہ کرنے کے لیے انف ہوتے ہیں۔ بٹ ہیئر کمز دا ریسٹارٹ سرپرائز۔ گیس واٹ؟ اس نے ہمت ہارنے کی بجائے 40 دن کے بعد ہونے والے سپلیمنٹری پیپرز میں اپیئر ہونے کا ارادہ کیا اور اس میں خود کو رجسٹر کروانے کے بعد جوں توں تیاری کر کے ایگزام میں اپیئر ہوا۔ اس مرتبہ کے رزلٹ میں اس نے 5 مزید سبجیکٹس کلیئر کیے اور صرف 2 سپلیز باقی رہ گئی۔ سعد نے ایک مرتبہ پھر اپنی تمام تر ہمت اور حوصلے کو مجتمع کیا اور سیکنڈ ایئر کے ایگزامز میں وہ 2 سپلیز بھی کلیئر کر لی، مگر ستم یہ ہوا کہ سیکنڈ ایئر کے پیپرز میں اس کی مزید 3 سپلیز آ گئی۔ خیر جناب، وہ جو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ چنانچہ تمام تر چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے سعد نے ایک مرتبہ پھر کمر باندھی اور دل و جان سے تیاری کرتے ہوئے سیکنڈ ایئر کے امتحان میں دوبارہ اپیئر ہوا اور خوش قسمتی سے اس دفعہ اس کی تمام سپلیز کلیئر ہو گئی اور وہ BCom میں داخلہ لینے کے لیے اہل قرار پائے۔ لیکن ٹھہریے، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہاں سے اس کی ایک نئی جدوجہد کا آغاز ہوا۔ اس جدوجہد کا قصہ میں آپ کو اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں سناؤں گی، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں کیسی کیسی کالی بھیڑیں موجود ہیں جو ہمارے بچوں کے ایجوکیشنل مستقبل سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا اور آیا اس سے آپ کو کوئی سبق، کوئی موٹیویشن ملا ہو تو کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آئندہ بھی ایسی ہی موٹیویشنل سٹوریز کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبانا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں آئندہ بھی ایسے ہی ایک موٹیویشنل ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔